آزاد رنگ سے میں ہوں آپ کا میزبان زاہد سمرو. سلام عرض. دوستو، اس وقت ہم سندھ کے پرانے کیپٹل دارالحکومت ٹھٹہ شہر میں موجود ہیں اور میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے درگاہ الحاج مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی صاحب. دوستو، یہ 12ویں صدی کے مجدد بہت بڑے عالم تھے. ہم آج ان کی زندگی، ان کے کارناموں پر روشنی ڈالیں گے. تو آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ تک ہم ان کی زندگی کا سارا احوال پیش کر سکیں. تو دوستو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. ان کے بیٹے کی بنائی ہوئی مسجد شریف، پہلے اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد مزار شریف پر حاضری ہوگی. تو آپ میرے ساتھ رہیے. آئیے چلتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، میرے ساتھ آئیے. دوستو، آج ہم مکلی قبرستان میں مدفن کلوڑا دور عہد کے ممتاز عالم دین مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی مزار پر حاضری دے رہے ہیں، اور آج ہم ان کی زندگی کے متعلق کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہاں پر آج بھی علم و عرفان کے دریا بہتے نظر آتے ہیں. مدرسہ اسلامیہ ہاشمیہ علم کی پیاس بجھانے میں مصروف عمل ہے. اندر داخل ہوتے ہی سامنے مسجد کا احاطہ نظر آتا ہے، جس کے بائیں جانب وضو خانہ ہے، جبکہ دائیں طرف کچھ قبریں بھی موجود ہیں. یہ سامنے مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی صاحب کا نام نمایاں طور پر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے. یہ مسجد 2 منزلہ ہے. اندر داخل ہوتے ہی دل کو سکون بھرا احساس اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہ صحن بھی مسجد کا ہی حصہ سمجھیے. دائیں ہاتھ پر موجود یہ دروازہ مسجد کی مین انٹرنس ہے، جبکہ ساتھ والا دوسرا دروازہ مزار کی طرف کھلتا ہے. یہ مسجد ان کے بیٹے مختوم عبداللطیف نے بنوائی تھی، جس کی رینوویشن کا کام پچھلے چند سالوں میں کیا گیا ہے. اس دیدہ زیب مسجد کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. دوستو، مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے آباء و اجداد سیون سے نقل مکانی کر کے ضلع ٹھٹہ کے نوائی شہر بٹھورے میں آباد ہوئے. مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے مولانا عبدالغفور کے گھر میں 10 ربیع الاول 1104 ہجری میں آنکھ کھولی. ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی. جلد ہی بٹھورے کو چھوڑ کر ٹھٹہ کو اپنا مسکن بنایا. اس وقت کے جید عالم سید ضیاء الدین سے دینی علوم کی تحصیل کی. کہتے ہیں کہ 6 سال پر محیط کورس انہوں نے 6 ماہ میں مکمل کر لیا. اس بات سے آپ ان کی ذہانت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں. ان کا حافظہ کمال درجے پر پہنچا ہوا تھا. علم کی پیاس بجھانے کے لیے 1135 ہجری میں حجاز مقدس کا رخ کیا، جہاں پر حدیث، تفسیر، صرف و نحو اور دیگر علوم میں اس وقت کے بڑے بڑے عالموں کے ساتھ تفویض علم میں مشغول رہے. وہاں سے فارغ ہو کر ہندوستان کے شہر سورت بندر کا رخ کیا، جہاں پر سید اللہ سورتی کے ہاتھ پر بیعت کی. تصوف اور سلوک کی منازل کو طے کیا. سید اللہ سورتی صاحب نے خرقہ خلافت عطا کیا. کہتے ہیں کہ انہیں 12 سلسلوں میں خلافت حاصل تھی، مگر وہ قادری سلسلے پر کاربند رہے. واپس آ کر ٹھٹہ رہائش اختیار کی اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھ کر اپنے علمی فیضان سے قرب و جوار کو منور کیا. وہ ایک توحید پرست عالم تھے. انہوں نے معاشرے میں موجود غیر شرعی رسموں کا قلع کما کیا
ان کی علمی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس وقت کے کلوڑا حکمران میاں غلام شاہ کلوڑوں نے انہیں ٹھٹہ کا قاضی القضا مقرر کیا۔ مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دن رات تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ 450 کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے مدح نامہ سندھ، البقیۃ الصالحات، خمسۃ الطاہرہ، مظاہر الانوار، فضائل قرآن کریم، وسیلۃ القبور، بیاد ہاشمی، فرائض اسلام، قوت العاشقین اور وسیلۃ الغریب الی جناب الحبیب نے بڑی شہرت پائی۔ ان کی کچھ کتابیں جامعہ الازہر، مصر اور ترکی کی جامعات میں بھی پڑھائی جاتی تھی۔ ان کو عربی اور فارسی پر بڑا ملکہ حاصل تھا۔ ان کی زیادہ تر کتب عربی اور فارسی میں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کا سندھی زبان میں بھی ترجمہ کیا اور بڑے ہی سلیس انداز میں معنی کے موتی پروئے۔ جماعت ودندی हुई पोइ मोदो पे असली ही सही नव कम थियल आहे अली काशी लॻल हुई मोहम्मद हाशिम ठटवी जॾहिं पाण न साईं छा कोन साईं अब्दुल लतीफ़ ठाराई आहे न पर साईं जी मख़्तूमी मस्जिद ठटे में आहे जेको मदरसो या मस्जिद उते आहे हिते कोन इहा साईं आराम थियो आहे पोइ या ख़्याल साईं अब्दुल लतीफ़ उन ठाराई आहे। یہ مست عبد اللطیف صاحب ٹھہرائی ہے، انہوں نے مذہب پہ ہے مذہب تو پیرا دیکھ لا سائیں کچھ اچھا صحیح واہ سب نو کو جو کاشی کی کٹی ہے سبحان اللہ کاشی لگے ہوئی تو کٹی ہے نو کو سبحان اللہ تے بغیر مطلب کو بار تے بغیر یہ مجھے کوئی تو یہ اللہ حرام کو جتے اللہ کی رحمت وسن برسات دور کو سب کیسا پانی ہے صحیح ہم کو دعا دیا آپ بھی تو یہ بغیر پڑے سماعت میں لگے مسجد کا مشرقی دروازہ مزار کی طرف کھلتا ہے۔ اب آئیے مزار کا دیدار کرتے ہیں۔ سامنے یہ قبرستان کا منظر ہے جہاں پر مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ مگر کیا کیجئے، موت تو برحق ہے، سب پر آنی ہے۔ 6 رجب 1168 ہجری بمطابق 11 فروری 1761 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انہیں مکلی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی کو قدرت نے 2 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ایک کا نام مختوم عبداللطیف تھا۔ یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور کلوڑا حکمران میاں سرفراز کلوڑوں کے عہد حکومت میں قاضی القضا کے منصب پر فائز رہے۔ ان کے کتبے پر تاریخ پیدائش 14 شعبان 1144 ہجری اور وفات 17 ذوالقعدہ 1889 درج ہے۔ مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے دوسرے بیٹے کا نام مختوم عبد الرحمن تھا۔ یہ بھی درس حق دیتے تھے۔ ان کا انتقال جوناگڑھ میں ہوا اور اسی مٹی کے مکین بنے۔ دوستو، ان کے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو سلام عقیدت پیش کیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے آواز آئی، وعلیکم السلام محمد ہاشم۔ اس وقت بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے، جن میں سے اتفاق سے ایک دوسرے شخص کا نام بھی ہاشم تھا۔ یہ کلام سننے کے بعد دونوں
हाशिम इस उलझन में पड़ गए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के सलाम का जवाब दिया है। तो उसी असना में फिर से आवाज़ बुलंद हुई, वालेकुमुस्सलाम मोहम्मद हाशिम ततवी। सुभान अल्लाह, ऐसा आली मकाम बहुत कम लोगों के हिस्से में आया है। इनकी इल्मी फजीलत की बिना पर उन्हें शम्सुल मिल्लत के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी की मज़ार पर हर वक्त ज़िक्र अफ़कार और तौहीद का चर्चा रहता है। हर साल 6 रजब को उनका उर्स मुबारक मनाया जाता है। इसरारते उछंगारते साए थुलब परचा ये पेरे इसरारते उछंगारते जिया करम पंहिंजो कयो तो जिया करम पंहिंजो कयो तो ओ दरवारे यारते या रसूल अल्लाह करम कर बदकार ते बेकार ते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की काविश। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेहनत वाकई पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इल्म व आगाही का ये सफ़र यूं ही आगे चलता रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को टच करके आल के ऑप्शन को चूज़ कीजिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आप इसमें मज़ीद बेहतरी चाहते हैं तो आप अपनी आरा कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके गिरद और नवा ऐसी कोई तारीख़ी हिस्टोरिकल कोई प्लेस है तो हमें इंडिकेट कीजिए, हम आप तक पहुँचेंगे और उसको कवर करेंगे। सांसों की सलामती तक इंशाअल्लाह अगली किसी नए मकाम किसी नई साइट पर मौजूद होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।